مادری زبان بنیادی طور پہ وہ زبان ہے جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے. جب یہ بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کے لیے زبان کا بیریئر نہیں ہوتا, وہ کانسیپٹ سیکھ رہا ہوتا ہے, ابزارب کر رہا ہوتا ہے. زبان سیکھنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ میکسیمم اپنے پیک پہ ہوتی ہے جب وہ 5 سال کی عمر تک پہنچتا ہے, اور تب تک وہ بہت تیزی سے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو ابزارب کر رہا ہوتا ہے. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی مادری زبانوں کو نہ صرف زندہ رکھیں بلکہ انہیں اگلی نسلوں تک بھی منتقل کریں. اس بار یہ دن یونیسکو کی جانب سے سلور جوبلی کے طور پر منایا جا رہا ہے. کیا بات ہے ناظرین, یونیسکو کے مطابق دنیا بھر میں کم و بیش 8,324 زبانیں بولی اور اشاروں کے ذریعے استعمال ہوتی ہیں, جن میں سے تقریباً 7,000 زبانیں ابھی بھی رائج ہیں. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سی زبانیں تیزی سے ختم ہو رہی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے سے بچوں کی سمجھ بوجھ میں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے, اعتماد آتا ہے ان میں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ 40% بچے جو ہیں اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل نہیں کر پاتے. اس اہم دن اور موضوع کو بہتر انداز میں سمجھنے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ایک ایسی شخصیت کو جو نہ صرف پنجابی زبان کی معروف آپ کو بتائیں کہ وہ بلکہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر پلاگ کی ڈی جی ہیں. اس وقت موجودہ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ بنش فاطمہ صاحبہ. میڈم ویلکم ٹو سنو پاکستان. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کسی بھی انسان کے لیے مادری زبان کی کیا اہمیت ہے اور اس عالمی دن کا منانے کا مقصد کیا ہے؟ بہت شکریہ عزیر, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اوور. دیکھیں, مادری زبان جیسے ہم اس کو کہتے ہیں تو مادری زبان بنیادی طور پہ وہ زبان ہے جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہ وہ زبان ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہے تب سے وہ سن رہا ہے, اور اس زبان کے جو لنگول پاتھ ویز ہیں وہ اس کے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی. سو جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اور جب اسکول جاتا ہے اور یا کچھ بھی سیکھتا ہے اس زبان میں تو اس کے لیے زبان کا بیریئر نہیں ہوتا, وہ کانسیپٹ سیکھ رہا ہوتا ہے, ابزارب کر رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جیسے اتنی زیادہ انسسٹنس ہے اس چیز کے اوپر اور اس چیز کو اکنالج کر رہے ہیں سائنٹیفکلی. یہ بات ہے کہ اگر آپ بچے کو اس کی مادری زبان میں تعلیم دیں گے تو وہ زیادہ امپیکٹفل ہوگی, اور وہ جو ہے اس کے لیے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا, ریٹین کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. بنش, ایک تو بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ بچوں کی انڈرسٹینڈنگ بہتر طریقے سے ڈیولپ ہوگی, وہ صحیح طریقے سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ بچوں کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو ابتدائی تعلیم ان کی مادری زبان میں دینی چاہیے اور اس سے ان کی تعلیمی کارکردگی پر کس طرح کا اثر پڑے گا, پازیٹیو یا نارمل, نیوٹرل؟ نہیں, بہت پازیٹیو, بہت پازیٹیو. اسی لیے تو یہ اصرار ہے کہ آپ بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دیں تاکہ انہیں ایک تو وہ کانٹرڈکشنز نہیں ہوتی جو آپ اپنی مادری زبان میں بہت سا ایک ذخیرہ لے کے اسکول آتے ہیں. بچے کی زبان سیکھنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ میکسیمم اپنے پیک پہ ہوتی ہے جب وہ 5 سال کی عمر تک پہنچتا ہے, اور تب تک وہ بہت تیزی سے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو ابزارب کر رہا ہوتا ہے. تو ایک وہ اپنے ساتھ ایک ذخیرہ لے کر آتا ہے الفاظ کا, اور وہ الفاظ بنیادی طور پہ دیکھیں الفاظ کیوں ضروری ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کی تھاٹ پروسیس کو ہیلپ کرتے ہیں, آپ کی سوچ حروف کی مدد سے, زبان کی مدد سے ہوتی ہے. تو وہ بچے کے پاس اپنے وہ کانسیپٹ موجود ہیں, وہ لے کے آیا, اس کے ناؤنز اس کو سارے اپنی مادری زبان کے پتہ ہیں. جب آپ اس کو تعلیم دینا شروع کرتے ہیں اور آپ کسی ایلین لینگویج میں یا کسی ایک اور سیکنڈ لینگویج میں وہ بات اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پہلے زبان سیکھنے پہ فوکس ہو جاتا ہے, پھر اس کو اپنے وہ جو ایک طرح سے ان لرن کرنی پڑتی ہیں چیزیں اور پھر نئی چیزیں لرن کرنی پڑتی ہیں. یہ ایک ایکسٹرا پروسیس ہے, ایک ڈوئل پروسیس ہے جس میں پھر بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ ڈیول پروسیس ہے. بنش صاحبہ ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نہیں سمجھتی کہ باہر نفسیات کی بھی خدمات لینے کی ضرورت ہے, کاؤنسلنگ کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, سیشنز ہونے چاہیے اس پہ, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ انگلش جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے, مجبوری ہے, لیکن جو مادری زبان بول بھی رہا ہوتا ہے نا وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہوتا ہے, انفیریورٹی کمپلیکس کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. بولنے والے کو بھی لگتا ہے کہ اگر میں جناب اپنی مادری زبان میں یہاں بات کروں گا اس محفل کے اندر یا کسی بھی مجمع کے اندر تو مجھے کم تر سمجھا جائے گا. اس کو کس طرح سے ہم دور کر سکتے ہیں؟
ये वाला जो एक कॉम्प्लेक्स है ये कॉमन नहीं है। आप देखिए बहुत सी तरक्की याफ्ता कौमें जो हैं जी। जो बहुत अपनी जबान और सकाफत के ऊपर बहुत ज्यादा बिल्कुल फख्र बिल्कुल, करती लेकिन हम हैं। अपने माशरे के मुताबिक बात कर रहे हैं बेनिश। जी जी, मैं आपसे यही बात कर रही हूँ ना कि वो लोग अपनी ही जबान बोलते हैं, जर्मन, चाइनीज, इवन टर्क्स, आप देखें दे No doubt. प्रेफर कि वो अपनी ही जबान में बात करें। हमारा समहाउ एक ये कॉम्प्लेक्स हमारे कॉलोनियल एक कह दीजिए कि लेगेसी चलती आ रही है कि अंग्रेज ने अंग्रेजी को और फिर उसके बाद उर्दू को एक तरह से सरकार की जबान बनाया था। और चूंकि वो जबान जो है अंग्रेजी और उर्दू दोनों आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को भी इंश्योर कर रही होती थी और एक आपका स्टेटस, सोशल स्टेटस के तौर पे इस्तेमाल होती थी, इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी जबान से थोड़ा दूर होते चले गए। ये जो आपने पहले बात की थी कि हम आज का दिन क्यों मनाते हैं, तो ये वो इसकी बुनियाद एक यही हमारे पाकिस्तान में ही पड़ी थी जब 1952 में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अपनी बंगला लैंग्वेज को सरकारी ज़बान का दर्जा देने के लिए स्ट्रगल की थी। इनकी स्ट्रगल बड़ी पुरानी है, 1948 से ही शुरू हो गई थी जब सिर्फ उर्दू को नेशनल लैंग्वेज कहा गया था। तो उस वक्त से उनकी ये जो है स्ट्रगल शुरू हो गई थी और 1952 में 1952 में फिर 21 फरवरी के दिन वो खूनी बिल्कुल फसाद बिल्कुल में बेनिश, आप बड़ा वैलिड और बड़ा बंगाली के- सही जो है वो रेफरेंस दे रही हैं, हवाला दे रही हैं।